اچھا علامہ صاحب، یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے، سبھی لوگوں نے سنی ہوگی کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح حدیث ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے جو ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اب اس طرح کی جو احادیث اس طرح کی ملتی ہیں، تو یہ جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے نا؟ یہ شیخین ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں تو سر یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ یہ بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر آپس میں مسلمانوں میں جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، صحیح ہے؟ تو اگر آپ مولا علی کا دور اٹھائیں گے تو اس میں آپس میں بھی معاملات تھے. تو اس وجہ پر جو ہے آگے حضور نے جو فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا انا حسین منی ومن الحسین، یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ یہ حضور نے اس لیے فرمایا، اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صدیق اکبر کا ذکر نہیں کیا، عمر فاروق کا ذکر نہیں کیا، تو میں نے کہا عثمان غنی کا ذکر بھی نہیں کیا. تو پھر کہتے ہیں بھائی مولا علی کا ذکر کیا، تو میں نے کہا فاطمہ زہرا کا بھی ذکر نہیں کیا. اب اس سے لوگ اس حدیث کو آڑ بنا کر اس کا استدلال غلط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد مولا علی پہلے خلیفہ ہیں. تو پہلے خلیفہ مولا علی نہیں ہے، پہلے خلیفہ جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی ہیں. تو اس حدیث کا جو استدلال ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اور آپ کو بڑا یہ بھی سمجھ بھی آئے گا کیونکہ اس کا استدلال بڑا کمال کا کیا ہے علماء نے. اب دیکھیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کیوں فرمایا؟ اب مولا علی کو شہید ہونے کے لیے جانا تھا، شہید ہونے کے لیے نجف کی زمین میں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ نجف کی زمین پر. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی زمین پہ شہید ہونے کے لیے جانا تھا، اسی لیے ان دونوں کے بارے میں فرمایا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ صدیق اکبر کے بارے میں اس لیے فرمایا وہ برابر میں، عمر فاروق کے بارے میں اس لیے فرمایا وہ برابر میں، عثمان غنی جنت البقیع میں، اس کے علاوہ فاطمہ زہرا جنت البقیع میں، امام حسن جنت البقیع میں. ان کے بارے میں اس لیے نہیں فرمایا، اور ان کے بارے میں اس لیے ان دو کے بارے میں فرمایا کہ کوئی یہ قیامت تک نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے جدا ہو گئے، تو یہ مجھ سے الگ ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ سائڈ پر ہو گئے. کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی کہ قیامت تک جس کا میں مولا صحیح ہے اس کا علی بھی مولا ہے. اور اس کے بعد کہا انا حسین منی ومن الحسین، کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو کہا کہ قیامت تک اگر جو مجھ کو مانے گا وہ حسین کو مانے گا، اور جو حسین کو مانے گا وہ مجھ کو مانے گا، اور جو حسین کو نہیں مانے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا حسین سے بغض رکھے گا، اور وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اسی لیے اس دونوں حدیثوں کے بارے میں آپ نے استدلال میں کو بتا دیا کہ ان دونوں کے بارے میں اس لیے فرمایا آپ نے شہید ہونے کے لیے دور جانا تھا. تو اس لیے حضور نے کہا کہ ہم سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدا ہو گئے. کہا یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہماری اہل بیت سے ہیں. اور اگر آپ اس کا رخ کہیں اور موڑتے ہیں تو پھر فاطمہ زہرا اہل بیت کی چراغ ہیں، جن سے اہل بیت اسٹارٹ ہوتی ہے، ان کا ذکر بھی نہیں ہے پھر تو. اور اگر اس کے اوپر آئیں تو اہل بیت کی جو آگے اولاد چلی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ذکر نہیں ہے. تو اگر اس حدیث کو معاں لے کر جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ سارا خراب ہو جائے گا. تو اسی لیے ہم اسی استدلال کو بیان کریں گے جو حق و صداقت کے ساتھ محفوظ ہے، اور علماء اہل سنت نے جس کو بیان کیا. یہ ہمارا تھا آپ کے سامنے چھوٹی سی تحقیق رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.